ایک نوجوان ہے، اگر دنیا میں کوئی بے حیائی، بد اخلاقی، کسی طرح کا کوئی جرم میں مرتکب بھی ہو جاتا ہے، وہ ملوث ہو جاتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ میرے باپ کو یہ خبر نہ ہو، میرے بڑے بھائی کو یہ خبر نہ ہو۔ آدمی کے اندر ایک حیا اور لجاجت کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی چاہتا ہے کہ گناہ تو کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خوف ہے کہ ہمارے جو ریلیٹیو ہے یا کوئی عام آدمی، کوئی عالم ہے۔ آپ دیکھیں، میں اپنی بات بتاؤں، ایک جگہ سے میں سے گزر رہا تھا، ہمارے ایک جاننے والے بھائی جو ہے سگریٹ پی رہے تھے، اور جیسے ہی مجھے دیکھا سگریٹ جو ہے فوراً پھینک دیا، اور پھینک کر کے ایسے پیر کے نیچے اور پھر سلام۔ یہ ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک آدمی کے اندر اگر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، اپنے کسی بڑے کے لیے لجاجت نہ ہو، تو کون سا ایمانی درجہ آپ کے اندر رہ گیا ہے کہ ایک گناہ کا عمل آپ ایک بڑے آدمی کے سامنے کر رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کو حیا نہ آئے، شرم نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزوں کو آپ اگر دیکھیں تو اب یہ دائرہ قائم رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان، مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، رواہ البخاری فی صحیح۔ آپ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم کی مثال ہے، یعنی مومن معاشرہ، مومن سماج ایسے ہے جیسے ہمارے جسم کے پورے اعضاء، ہاتھ پیر، جسم کے کسی عضو میں کوئی تکلیف، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، آپ دیکھیں اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس درد کو، اس ٹھوکر کو، اس کٹ لگ جانے کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف محسوس نہیں کرتا بلکہ سحر یعنی بیداری کے ذریعہ سے اور اس تکلیف میں بخار آلود ہو کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ اگر کلمہ گو ایک بھائی کسی تکلیف میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو اس سے کنارہ کشی نہیں اختیار کیا جا سکتا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ ہمارے عزم کا ایک حصہ ہے، اسلامی اخوت کی بنیاد پر، اسلامی رشتے کی بنیاد پر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دیا ہے کہ مسلم معاشرہ آپس میں جیسے جسم کے الگ الگ پارٹس اور حصے ہیں، ایسے ہی اسلامی معاشرہ اور اسلامی سماج ایک دوسرے سے بندش میں جڑا ہوا ہے۔